ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام، محترم عزیز دوست اور بزرگوں، حق تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حواس خمسہ عطا فرمائے، جن کے ذریعے سے بندہ بہت ساری چیزوں کا پتہ لگا لیتا ہے۔ اس سے آگے چل کر حق تبارک و تعالیٰ نے اس کو عقل کی دولت سے نوازا، جس کے ذریعے سے بندہ بہت ساری مفید باتوں کو اور غیر مفید باتوں کو، کام کی چیز اور ناکام چیز کو پہچان لیتا ہے، اور اس سے آگے درجہ رکھا وحی کا آج جو ہے اسی مضمون کو عرض کرتا ہوں۔ حواس خمسہ ہم سب جانتے ہیں، آنکھ، ناک، کان، زبان اور ہاتھ، یہ جو ہے اس کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ آدمی دیکھنے کے ذریعے سے پتہ لگا لیتا ہے کہ میں جس کمرے میں بیٹھا ہوں اس کا رنگ کون سا ہے، سفید ہے، کالا ہے، بلیک ہے، اور جو ہے گلابی ہے، پنک جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے کلر کی پہچان، گورا اور کالا، اس کی پہچان جو ہے آنکھ کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی بولنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اور سننے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو آنکھوں کے ذریعے سے یہ پہچان لیتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے جو ہے کان دیے، کان کی اندر جو ہے سنوائی رکھی، سننے کا جو ہے مادہ رکھا کہ جس کے ذریعے سے آدمی جو ہے پہچان لیتا ہے کہ یہ کس کی آواز ہے، کیسی آواز ہے۔ اگر ایک بچہ گھر کے نیچے ہو اور ماں 4 منزلے پر ہو، نہ اس کی آنکھ دیکھ رہی ہے بچے کو، پھر بھی جو ہے جب بچہ نیچے سے آواز لگاتا ہے، چلاتا ہے، ماں فوراً کہتی ہے دیکھو میرے بیٹے کی آواز آ رہی ہے۔ پتہ چلا کہ کان کے ذریعے سے سن کر آدمی پتہ لگا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے ناک کے ذریعے سے خوشبو اور بدبو کا پتہ لگا لیتا ہے۔ کھانا کھا رہا ہے، لقمہ جیسے منہ کی طرف آیا، ناک اس کو اطلاع دیتی ہے کہ کھانا بگڑا ہوا ہے، بدبو آ رہی ہے، اس کو منہ میں نہ ڈال ورنہ نقصان ہوگا۔ تو فوراً جو ہے آدمی اس لقمے کو نیچے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بدبودار، حالانکہ ابھی جو ہے اس نے زبان پر رکھا بھی نہیں۔ اسی طریقے سے زبان کے اندر اللہ نے قوت ذائقہ رکھا، چکھنے کا مادہ رکھا کہ ایک چیز پڑی ہوئی ہے، ابھی کچھ معلوم نہیں، نہ آنکھ پتہ لگا سکتی ہے، نہ کان پتہ لگا سکتے ہیں، لیکن جو ہے زبان چکھنے کے بعد فوراً اطلاع کرتی ہے کہ جو چیز
پی جا رہی ہے، یہ کھٹی ہے، یہ میٹھی ہے، یہ کڑوی ہے، یہ کھٹی ہے، یہ ساری چیزوں کا علم زبان کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے ہاتھ اللہ نے دیے کہ چھونے سے آدمی پتہ لگا لیتا ہے۔ ایک آدمی نابینا ہو اور اس کے ہاتھ میں آپ کاغذ دے کر یوں کہو کہ لو ہم تمہارے لیے بہترین کپڑے لائے، وہ نابینا آدمی اپنا ہاتھ لگائے گا اور فوراً ہم کو کہے گا کیا مذاق کرتے ہو، یہ کپڑا تھوڑی ہے، یہ تو کاغذ ہے۔ پتہ چلا کہ ہاتھ کا کام ہے چھو کر پتہ لگانا۔ تو یہ حواس خمسہ کی جو ہے ایک حد ہے۔ جب حواس خمسہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہاں سے عقل اپنا کام شروع کرتی ہے۔ جیسے ایک درخت پر نیمبو لگے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ نیمبو کو توڑتا ہے، کاٹتا ہے اور اس میں سے بیجے نکلتے ہیں، وہی 2 بیج جو ہے زمین کے اندر ڈالتا ہے، اللہ اس میں سے پھر سے درخت کو اگاتے ہیں اور پھر سے اس پر نیمبو آتے ہیں۔ تو عقل جو ہے یہ بتلاتی ہے کہ 2 بیجے کے ذریعے سے اتنا بڑا درخت کھڑا ہوا۔ پیتے وقت کھٹا شربت پیا، اس وقت جو ہے کسی سے پوچھا کہ یہ کھٹاس کیسی، تو کہا نیمبو کی کھٹاس ہے۔ تو حواس خمسہ نے اتنا بتایا کہ اس میں کھٹاس ہے، اب یہ کھٹاس کہاں سے آئی، اس کا درخت کیسا ہوتا ہے، کس طرح اگتا ہے، کتنی مدت میں پھل دیتا ہے، یہ عقل کام کرتی ہے۔ اور عقل کی بھی اللہ نے ایک حد رکھی کہ ایک جو ہے حد تک جا کر عقل بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے کہ زمین میں 2 بیج ڈالے گئے اور اتنے سارے کیسے نکلے۔ زمین میں غلہ جو ہے بویا گیا، 1 دانہ 2 دانے، اور اس میں سے اتنے سارے دانے اللہ نے پیدا کیے۔ تو عقل کی بھی ایک حد ہے، ایک حد پر عقل بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ جہاں عقل اپنا کام کرنا چھوڑتی ہے وہاں سے جو ہے وحی کا کام شروع ہوتا ہے۔ وحی اللہ کی طرف سے اپنے جو ہے فرشتے کے ذریعے سے اپنے نبی پر اتاری جاتی ہے۔ جیسا کہ آج ہم جو ہے قرآن کریم پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے وحی حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتری۔ تو وہی جو ہے عقل جہاں کام کرنا چھوڑ دیتی ہے وہاں سے وہی اپنا کام شروع کرتی ہے۔ اسی وحی کے ذریعے سے ہم کو جو ہے پتہ چلا کہ حق تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جو خواہش ہے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے، حلال طریقے سے پورا کرنے کے لیے اللہ نے نکاح کو مشروع کیا۔ اور قرآن میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہاری جنس میں سے تمہارے لیے جوڑا پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے کے ذریعے سے سکون حاصل کرو۔ تو ظاہری نظریں دیکھ رہی ہے کہ نکاح کے بعد جو ہے یہ جھنجھٹ، بیوی کا آنا، اس کے بعد بچوں کی پیدائش، توالد اور تناسل جو نکاح کا مقصد ہے، تو جو ہے توالد اور تناسل اس سے جو ہے لوگ اعراض کر کر یہ سوچتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس سے بہتر ہے کہ اپنی خواہش کسی جو ہے اجنبی عورت سے پوری کر لی جائے۔ شریعت جو ہے اس کو حرام کہتی ہے۔ اب جو ہے شریعت نے اس کو حرام کیوں کہا؟ شریعت کے حرام کہنے کی حکمت یہ ہے کہ اگر پرائی عورت کے ساتھ دل لگی کرے گا تو اس کے ساتھ دل لگی کچھ منٹوں کی، کچھ جو ہے گھنٹوں کی ہوگی، اور اس کے بعد پھر اس کی شہوت والی نظریں دوسرے اور کو تلاش کرنے میں لگ جائے گی، تو سکون جو ہونا چاہیے وہ سکون بھی نہیں ملا۔ دوسرا مقصد توالد اور تناسل، یہ زنا میں پایا نہیں جاتا، تو شریعت نے نکاح کو مشروع کیا، اور جو ہے نکاح کے ذریعے سے 2 میاں بیوی جو ابھی تک اجنبی تھے، نکاح کے ذریعے سے دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہوئے۔ اب اللہ جو ہے دونوں میں ایک دوسرے کی محبت کو ڈالتے ہیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم دونوں میں محبت کو ڈال دیتے ہیں۔ مودت کا ترجمہ
اردو تفاسیر میں زیادہ تر محبت سے کیا گیا کہ محبت بھی کیسی ڈالتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں جن کی نئی نئی شادی ہوئی، ابھی جو ہے 1 دن یا 2 دن ہوئے، اتنی محبت آ گئی کہ بیوی جو ہے شوہر کے بغیر کھانا نہیں کھاتی، شوہر بیوی کے بغیر کھانا نہیں کھاتا. اگر بیوی بیمار ہے تو شوہر بھی جو ہے اس کے کھانا چھوڑنے کی وجہ سے خود بھی کھانا چھوڑ دیتا ہے. اگر جو ہے شوہر بیمار ہے اور وہ کہتا ہے کہ آج میری طبیعت نہیں چاہتی تم کھانا کھا لو، بیوی بھی جو ہے شوہر کی تکلیف کو دیکھ کر اپنا کھانا چھوڑ دیتی ہے، حالانکہ بھوک لگی ہوئی ہے لیکن پھر بھی شوہر کی محبت میں یہ کھانا چھوڑ دیتی ہے. تو یہ محبت ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے. لیکن ساتھ میں علماء نے یہ لکھا کہ محبت میں اگر کسی نے غلو کر لیا تو پھر جو ہے یہ جوڑا ناکام ثابت ہوگا. محبت میں غلو کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی نے فرمائش کی کہ مجھے سنیما دیکھنے کے لیے جانا ہے یا میں جو ہے پردے کا اہتمام نہیں کر سکتی، تو شوہر نے محبت کے غلبے میں اس کو اجازت دے دی، تو کہا جائے گا کہ یہ غلو فی المحبت ہے جو نقصان کا باعث بنے گی. آگے چل کر یہ جوڑا کامیاب نہیں ہوگا، ناکام ثابت ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اسی طریقے سے بیوی کو بھی کہا کہ شوہر کے ساتھ جو محبت ہے اس میں غلو نہ کرے. اگر جو ہے شوہر یوں کہے کہ تم جو ہے میرے بھائی سے پردہ نہ کرو، تم جو ہے نامحرموں کے سامنے اپنا چہرہ کھلا رکھو، تو اس میں جو ہے شوہر کی بات نہ مانے. اس لیے کہ شروع مجلس میں یہ حدیث نقل کی جا چکی کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کہ جس میں جو ہے خالق کی نافرمانی ہوتی ہو اس میں مخلوق کی اطاعت اور فرما برداری کی اجازت نہیں. چاہے شوہر لاکھ مرتبہ کہے لیکن بیوی جو ہے دیور سے پردہ کرے گی، کیونکہ حدیث شریف میں دیور کو موت کہا گیا کہ جتنا خطرہ دیور سے ہے اتنا کسی اور سے نہیں. تو دیور کا پردہ لازمی اور ضروری قرار دیا شریعت مطہرہ نے. تو خیر نکاح کے ذریعے سے اللہ دونوں میں محبت پیدا کرتے ہیں، لیکن محبت میں غلو نہ ہو. کیسی محبت ہو؟ ہم جو ہے ازواج مطہرات کے واقعات کو پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ ازواج مطہرات کو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی اور حضور کو کتنی محبت تھی. لیکن کوئی کام شریعت کے خلاف جو ہے، نبی تو معصوم، ان سے تو کبھی کوئی گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں، لیکن امت کو یہ بتلا دیا کہ محبت میں جو ہے غلو نہ ہو جس میں اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی ثابت ہوتی ہو. تو ایک چیز یہ بتلائی کہ نکاح کے ذریعے سے اللہ دونوں میں محبت ڈالتے ہیں. جوانی کے اندر محبت کا غلبہ ہوتا ہے، اور جب میاں بیوی کی عمر بڑی ہو گئی، 40 سال کو جو ہے پار کر چکے، اب دونوں کے اندر جو ہے ہوموگلوبن کم ہوا، ریڈ سیل کم ہوئے، دفاعی جو ہے طاقت کم ہوئی، بیماری سے لڑنے کی طاقت جو ہے کمزور پڑ گئی. تو اب جو ہے چڑچڑاپن آئے گا. میاں بیوی میں چڑچڑاپن ہم نے دیکھا بڑی عمر کے لوگوں میں کہ کتنا خطرناک چڑچڑاپن ہوتا ہے. بڑے میاں گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی گھر کے کام میں دخل گیری کرتے ہیں تو بڑی بھی زور سے چلا کر یہ کہتی ہے کہ یہ تمہارا کام نہیں، یہ ہمارے عورتوں کا کام ہے، تم بیچ میں جو ہے ڈب ڈب مت کرو، تم جو ہے گھر سے باہر چلے جاؤ، تم گھر میں بیٹھے رہتے ہو، ہم کو ٹوکتے رہتے ہو، ہم اپنا کام بھی پورا نہیں کر سکتے. جب بڑی بھی چلاتی ہے تو بڑے میاں بھی چڑچڑاپن میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو تم کو تمہارے فائدے کی بات بتلاتا ہوں، خیر میں تم کو نڑتا ہوں، میں تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہوں، لہٰذا میں جو ہے گھر سے باہر جاتا ہوں اور آج کے بعد تمہارے ساتھ بات بھی نہیں کروں گا. بڑی بھی جواب میں کہتی ہے کہ تم تو نہیں کرو گے، ہم بھی تمہارے ساتھ بات نہیں کریں گے، تمہارا چہرہ دیکھنا بھی ہم گوارا نہیں کرتے، جاؤ یہاں سے تاکہ ہماری جان چھوٹے. بڑے میاں گھر سے نکلتے ہیں، مسجد پہنچتے ہیں اور ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، اور ظہر کی نماز پڑھ کر جب گھر پر کھانے کے لیے آنے والے ہوتے ہیں،
راستے میں سے جو ہے بریڈ کا پاکٹ لیتے ہیں اور گھر پر آتے ہیں اور اپنے پوتے کو یا اپنی جو ہے چھوٹے بچے کو بلا کر کہتے ہیں کہ لو یہ تمہاری ماں کو دے دو، تمہاری ماں کے دانت نہیں، وہ بیچاری روٹی نہیں کھا سکتی، اس لیے میں اس کے لیے بریڈ لایا ہوں۔ بڑی بیوی جو ہے کھانے کے بعد چائے کا پیالہ تیار کرتی ہے اور اپنے بیٹے یا اپنے پوتے کے ذریعے سے دادا کو چائے بھیجتی ہے اور ساتھ میں اپنی بہو سے کہتی ہے کہ تیرے ابا کو میرے ہاتھ کی چائے پسند، کسی اور کی چائے ان کو پسند نہیں، اس لیے چائے بنا کر دیتی ہوں۔ اور چائے جو ہے پوتا لے کر دادا کی خدمت میں پہنچتا ہے، دادا جو ہے خوشی کے ساتھ چائے پیتا ہے۔ تو یہ جو وایا خدمت ہو رہی ہے، قرآن کریم نے اس کو ورحمہ کے لفظ سے تعبیر کیا کہ بڑھاپے میں ہم دونوں میں ہمدردی ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ نکاح کے ذریعے سے یہ فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور بے شک اس میں اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں اگر تم غور اور فکر کرو۔ جو نکاح شریعت نے مشروع کیا، سنتیں بتلائی کہ نکاح سادہ ہو، سادگی والا ہو، رسم و رواج سے پاک ہو، لیکن آج ہم نے اس نکاح کو مشکل بنا دیا اور یہ نکاح ایک دوسرے کے لیے دل توڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ ہم نے رسم و رواج کو داخل کر لیا۔ اب پہلی عید آ رہی ہے، ہمارے یہاں سے کھنچے جا رہے ہیں۔ اب سامنے والے نے اگر اپنی حیثیت کے مطابق کھنچے نہیں بھیجے تو پھر ہم جو ہے اس کا دل توڑتے ہیں، لوگوں سے جو ہے اس کی غیبتیں کرتے ہیں کہ میرے 5 کھنچے کھا کر بیٹھ گیا، کوئی رپلائی نہیں آیا۔ یہ دل شکنیاں ہو رہی ہے۔ اب جو بچی کا رشتہ طے ہوا وہ اپنے باپ کے پاس روتی ہے اور کہتی ہے کہ ابا کہیں سے قرضہ لے لیتے اور آپ جو ہے پہلی عید بھیج دیتے، آپ کا قرضہ میں سلائی کر کر کے ادا کر دیتی، مجھے اپنے سسرال میں سننا پڑے گا اور مجھے جو ہے اب لوگوں کے طعنے برداشت کرنے پڑیں گے۔ پتہ چلا کہ نکاح جو سادگی والا، آسانی والا، جس کے ذریعے سے محبتیں قائم ہوتی ہے، آج جو ہے ہم نے اس کو غلط طریقے سے لوگوں کے جو ہے غیروں کے رسم و رواج کو داخل کر کر پہلے ہی سے جو ہے دل شکنی کا ذریعہ بنا دیا، دل ٹوٹنے والے بن گئے۔ اب کبھی لڑکی والوں کی طرف سے کھنچے پہنچے، لڑکے والے کی حیثیت نہیں، اس نے جو ہے رپلائی میں کچھ نہیں دیا، جواب میں کوئی کھنچا نہیں بھیجا، ہم جو ہے لڑکے والے کے خلاف بازار میں باتیں شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا دل ٹوٹتا ہے اور جو ہے سارا کا سارا گھر صدمے میں بیٹھا ہوتا ہے کہ اللہ تو نے ہم کو دیا نہیں اس لیے ہم کر نہیں پائے۔ اور اگر کوئی آدمی دیندار ہے اور دینداری کی وجہ سے یہ رسم کو ختم کر رہا ہے تو ہم جو ہے گناہ کے کام میں اس کی مدد کرتے ہیں اور نیکی کے کام میں ہم مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم اس کو کہتے کہ بھائی آپ نے ہماری آنکھ کھول دی اور آپ نے یہ رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچایا، ہمارے لیے بھی سہولت ہو گئی، ہمارے یہاں سے بھی کھانا آئے، آپ کھا کر بیٹھ جانا۔ اب لڑکے والے بھی کہیں گے ہمارے یہاں سے بھی کبھی کوئی چیز آ جائے، رپلائی دینے کی کوئی ضروری نہیں، اس لیے کہ ہدیے کا جو مفہوم ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہدیہ کہا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، مخلوق کا دل خوش کرنے کے لیے دل کے جذبے کے ساتھ کوئی چیز پیش کی جائے اس کو ہدیہ کہا جاتا ہے۔ تو ہدیہ جو ہے دل کی خوشی کا نام ہے، لیکن آج ایک دوسرے کے پیچھے کھینچا تانی کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں کہ اس نے کیا تو مجھے بھی کرنا پڑے گا، تو یہ تو ایک طرح کا قرضہ ہو گیا، اس کو ہدیے کا نام بھی کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ علماء کرام سے معلوم کر لیں۔ تو خیر یہ نکاح جو آسان تھا اس کو آج جو ہے مشکل بنا دیا گیا۔ بہت سارے جو ہے لڑکی والے
اور بہت سارے لڑکے والے آج بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سے یہ رسم و رواج ختم ہو اور ہمارا معاشرہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہرا بھرا ہو جائے۔ تو یہ ایک موقع ملا لاک ڈاؤن کے نام کے ذریعے سے، عید آ رہی ہے، لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، اس میں ہم اپنے آپ کو چیزوں کے بھیجنے سے بچائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد بھی اپنے آپ کو بچانا آسان ہو جائے گا۔ بقرعید کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکرے کی رانگ جو ہے سمدھی وار بھیجی جاتی ہے۔ اب بیچارے سمدھی کے یہاں قربانی ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، یہ اپنے بھائی بہنوں سے بھیک مانگے گا کہ بھائی تم ایک رانگ بھیج دو، ہماری بچی کے سسرال سے آئے گی، وہ ہم تم کو واپس بھیج دیں گے۔ تو یہ جو ہے شرما شرمی اور کھینچا تانی میں جو رسم و رواج ہو رہے ہیں اور ہم اس کو ہدیے کا نام دیں، بتاؤ تو صحیح اس میں کیا ثواب ملے گا؟ ظاہر ہے کہ اس میں جو ہے کوئی ثواب مل ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ تو کھینچا تانی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اس نے جو ہے 5 کھونچے بھیجے تو مجھے اپنا بڑک پن بتلانے کے لیے کہ میں بھی تم سے گیا گزرانی، یہ بتلانے کے لیے 7 کھونچے جو ہے جواب میں بھیجے جا رہے ہیں، اس کی رپلائی 7 کھونچوں سے دی جا رہی ہے۔ اب جو ہے لڑکی والے سوچیں گے کہ اس مرتبہ اس نے 7 بھیجے، بقرعید میں ہم کو 9 کر کر بھیجنے ہیں اور یہ بتلانا ہے کہ ہم بھی تمہارے سے گئے گزرے نہیں ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے نہ بند ہونے والا، اتنا جو ہے طول پکڑتا ہے کہ پھر کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ آج جو ہے اس مجلس میں جتنے بھی جو ہے آن لائن کے ذریعے سے جتنے گھر سن رہے ہیں، ہم جو ہے آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ پیارے آقا کی سنت کو گھر میں لانا ہے اور غیروں کے رسم و رواج کو ہمارے گھروں سے نکالنا ہے۔ پیارے آقا کی سنتیں آتی ہے، گھروں میں محبتیں بھر جاتی ہیں، اور غیروں کے طریقے آتے ہیں، گھروں میں عداوتیں آتی ہیں۔ پیارے آقا کی سنتیں گھر میں آتی ہیں، خیر اور برکت کو لاتی ہیں، اور غیروں کے طریقے گھر میں آتے ہیں تو بے برکتی کو اور جو ہے خسارے اور نقصان کو لے کر آتی ہے۔ تو ہم جو ہے اپنے آپ کے لیے نہ خسارہ اور نقصان برداشت کر سکتے ہیں، تو پھر جو ہے ہم اپنے بھائیوں کے لیے کیوں خسارہ اور نقصان برداشت کریں؟ جب رشتہ طے ہو اسی وقت ہم آپس میں یہ طے کر لیں کہ نہ ہمارے یہاں سے کچھ آئے گا نہ آپ کے یہاں سے کچھ آئے گا، ہمارا رشتہ جو ہوا وہ پیارے آقا کے طریقے پر ہوا، اور انشاءاللہ تکمیل تک پیارے آقا کی سنتوں سے ہی ہم اس کو تکمیل تک پہنچائیں گے، اور پھر اللہ اس جوڑے میں جو محبت ڈالے گا وہ دنیا کے لیے ایک نمونہ بنے گی اور ہمارا گھر ایک جنت کا نمونہ بنے گا۔ انشاءاللہ آئندہ کل بھی یہ مضمون جو ہے عرض کیا جائے گا۔ حق تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و الیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک و نتوب الیک و نصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ ہمارے اہل و عیال کے، ہمارے رشتہ داروں کے، پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ مولا کریم آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں ڈال کر زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے، سنت جاری کرنے اور اپنانے کی ہم کو سعادت اور توفیق نصیب فرما دیجئے۔ ہمارے گھر کو، ہمارے معاشرے کو غیروں کی رسموں سے پاک اور صاف کر دیجئے۔ مولا کریم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت جو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ تھی، آج ہم نے خیر کے ذریعے کو چھوڑا اور غیروں کے طریقوں کو پکڑا، جس کی وجہ سے آج ہمارے گھر بے برکتی کے شکار ہیں، خسارے اور نقصان ہمارے گھروں میں ہو رہے ہیں۔ مولا کریم ہماری دل کی آنکھوں کو کھول دیجئے اور غیروں کے طریقوں کو ہمارے اہل و عیال کے زندگیوں سے، ہمارے گھروں سے، ہمارے رشتہ داروں کے گھروں سے عافیت کے ساتھ نکال دیجئے۔ مولا کریم بیماروں کو
شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ نصیب فرما دیجئے، مقروضوں کے قرضوں کی غیر سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجئے، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما دیجئے، مقدمات میں ماخوذوں کو برات نصیب فرما دیجئے، جو جس پریشانی میں گرفتار ہے اس سے اس کو نجات عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم زکریا اشرف زکو بھائی کے والد صاحب جناب عبدالرحیم صاحب جن کا آج انتقال ہو چکا، مولا کریم ان کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما کر اپنے قرب و جوار میں جگہ نصیب فرما دیجئے، پیچھے رہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے والدین، ہمارے اعزاء اور اقارب، ہمارے بچے اور ہمارے رشتہ دار جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دیجئے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجئے، ہم سب کو ایمان پر اخلاص کے ساتھ استقامت نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم جن بھائی بہنوں نے رسم و رواج کے ختم کرنے کا دل میں ارادہ کیا ہے، مولا کریم سب کو ہمت، طاقت، قوت، تندرستی عطا فرما دیجئے اور نفس اور شیطان کے مقابلے میں مدد فرما دیجئے۔ مولا کریم ماہ مبارک میں جنہوں نے عہد کیا ہے، مولا کریم آپ کتنے راضی ہو جائیں گے، کتنی رحمتیں برکتیں ان پر اترے گی۔ مولا کریم ہم سب کو اپنی رحمت اور برکتوں میں شامل فرما لیجئے۔ مولا کریم ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے۔ جن محسنوں نے ہم پر احسان کیے، جس لائن سے ہماری اولاد کی خدمتیں اور مددیں کی، مولا کریم سب کو دنیا اور آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما دیجئے۔ جتنے شریر اور فتین قسم کے لوگ جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں سب کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ بہترین بدلہ لینے والے ہیں۔ مولا کریم صاحب مکان کا بچہ پوتا جو بیچارہ کئی عرصے سے بیمار ہے، مولا کریم اس کو اپنے خزانے سے شفا عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔